اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ایگزیکٹ سپیڈ آف لائٹ ہمیں بتا دی تھی تو کیا آپ مانیں گے؟ اور قرآن پاک کی جس ایک آیت کو بنیاد بنا کر آج کے ملحدین یعنی ایتھیسٹ یہ طنز کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا خدا تو خود وقت کے اندر ہے، دراصل بالکل وہی ایک آیت خدا کے وقت سے مکمل آزاد ہونے کا کائنات کا سب سے ٹھوس سائنسی ثبوت ہے، ایک ایسا ثبوت جس نے آج کے بڑے بڑے سائنسدانوں کے ہوش اڑا دیے۔ آج کی قسط کو سمجھنے کے لیے آپ کی پوری توجہ کی ضرورت ہے، تبھی آپ سمجھ پائیں گے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں غور و فکر سیریز کی قسط نمبر۔ ہم سب یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وقت اور مکان یعنی اسپیس ٹائم فیبرک کی قید سے مکمل طور پر آزاد ہے، لیکن جیسے ہی ہم یہ مانتے ہیں ذہن میں فوراً ایک بہت بڑا تضاد پیدا ہوتا ہے، اور وہ تضاد یہ ہے کہ اگر خدا وقت کا محتاج نہیں ہے اور وہ ٹائم کی ڈائمنشن سے بالکل باہر ہے تو پھر قرآن کریم میں یہ کیوں لکھا ہے کہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے؟ ذرا ٹھنڈے دماغ سے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچی، جس ذات پر وقت کا کوئی اثر ہی نہیں، جس کے لیے کل، آج اور آنے والے کل کا کوئی وجود ہی نہیں، بھلا اس کا اپنا ایک دن کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خدا بھی ہماری طرح دن رات اور سال گنتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اگر اس کا کوئی دن ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر بھی وقت گزر رہا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے دماغ چکرا جاتے ہیں، لیکن آج ہم اس الجھن کو فزکس کی مدد سے ہمیشہ کے لیے سلجھانے والے ہیں، کیونکہ آج ہم ماڈرن فزکس، کوانٹم میکینکس اور قرآن کریم کو آمنے سامنے رکھ کر اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کی اس ایک آیت میں ایک ایسا حیرت انگیز فارمولہ چھپا ہے جس نے آج کی جدید ترین سائنس کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر یہ سوال کبھی بھی آپ کے ذہن میں آیا ہے تو آج کا یہ سفر نہ صرف آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا بلکہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ کو قرآن پاک کے سائنسی کمال سے سچی محبت ہو جائے گی۔ آئیے سب سے پہلے اس سب سے بنیادی سوال کا سامنا کرتے ہیں جس پر ہماری آج کی بحث کھڑی ہے، اور وہ یہ کہ یہ وقت، یہ ٹائم آخر ہے کیا؟ ہم سب کو لگتا ہے کہ وقت بس ایک سیدھی لکیر ہے جو چلتی جا رہی ہے، آپ کی کلائی پر بندھی گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے اور وقت گزر رہا ہے نا؟ لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف اور حیران کن ہے۔ جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے اس کائنات کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں، نہ کوئی ستارہ، نہ مادہ، نہ خلا، اور حیرت کی بات سنیے، اس وقت کا بھی کوئی وجود نہیں تھا، یعنی وقت تھا ہی نہیں۔ اب سمجھتے ہیں کہ وہ خالق کائنات کبھی وقت کا محتاج یا قیدی کیوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ دراصل ہمیں لگتا ہے کہ وقت ہمیشہ سے تھا جو نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کوئی ویڈیو گیم شروع کریں، جب تک آپ سٹارٹ کا بٹن نہیں دبا دیتے اس گیم کے اندر کے وقت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح وقت کی پیدائش بھی بالکل اسی لمحے ہوئی جب یہ کائنات بنی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف ستاروں اور سیاروں کو ہی تخلیق نہیں کیا بلکہ وقت کو بھی پیدا کیا۔ اب ذرا خود سوچیں، جو ذات وقت نامی اس ڈائمنشن کو خود بنا رہی ہو، وہ خود اس کے اندر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بات کو اپنے ذہن میں مکمل طور پر بٹھانے کے لیے ایک ناول نگار، ایک رائٹر کی مثال لیں۔ فرض کریں ایک رائٹر ایک بہت زبردست کہانی لکھ رہا ہے۔ اب اس کتاب کے اندر ایک اپنا الگ وقت چل رہا ہے۔ صفحہ نمبر 1 پر ہیرو کا بچپن اور صبح کا وقت، جبکہ صفحہ نمبر 200 پر وہی ہیرو بوڑھا ہو چکا ہے اور شام ڈھل رہی ہے۔ اس کہانی کے اندر موجود کرداروں کے لیے وہ 50 سال کا لمبا عرصہ ہے، اور وہ بیچارے اسی وقت کے قیدی ہیں جو وقت ان پر گزر رہا ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن کیا وہ ناول نگار، وہ رائٹر خود اس کہانی کے وقت کا پابند ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ رائٹر کتاب سے باہر بیٹھا ہے، وہ چاہے تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک ہی نشست میں صرف 2 گھنٹے کے اندر اس کہانی کے 50 سال لکھ ڈالے۔ اس رائٹر کے لیے کہانی کا وقت اور اس کا اپنا وقت 2 بالکل الگ چیزیں ہیں۔ وہ جب چاہے کہانی کے کسی بھی حصے، ماضی، حال یا مستقبل کو پلٹ کر دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کہانی کے وقت کا قیدی نہیں بلکہ اس کا خالق ہے۔ بالکل اسی طرح خدا نے اس کائنات کا کینوس بچھایا
اور اس کے اندر وقت کا نظام بنایا، مگر وہ خود اس کائنات کے اندر نہیں بیٹھا کہ اس وقت کا پابند ہو۔ وہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ وقت تو اس کی بنائی ہوئی ایک کریشن ہے، اور خالق کبھی اپنی بنائی ہوئی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ وہ وقت کی اس پوری ٹائم لائن، بگ بینگ سے لے کر کائنات کے انجام تک کو ایک ہی لمحے میں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس اسپیس ٹائم فیبرک سے مکمل طور پر باہر اور ماورا ہے، یعنی بیونڈ ہے۔ یہاں آ کر ہماری پہلی اور سب سے بڑی الجھن تو بالکل صاف ہو گئی۔ سائنس، عقل اور منطق تینوں یہ مانتے ہیں کہ خدا وقت سے ماورا ہے، اس پر وقت نہیں گزرتا۔ لیکن اگر یہ بات اتنی ہی صاف اور کلیئر ہے تو پھر ہمارے سامنے وہ سب سے بڑا اور چکرا دینے والا سوال دوبارہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پر وقت گزرتا ہی نہیں تو پھر قرآن کریم نے سورہ سجدہ میں یہ کیوں فرمایا کہ خدا کی طرف معاملات لے جانے والا ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے؟ جب خدا کا کوئی دن ہی ہے نہیں اور وہ وقت سے آزاد ہے تو یہ ایک دن اور 1000 سال کا کیا چکر ہے؟ یہیں سے شروع ہوتا ہے سائنس اور قرآن کا وہ حیرت انگیز ملاپ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ دراصل قرآن کریم یہاں خدا کے وقت کی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ قرآن کریم تو ہمیں 1400 سال پہلے کائنات کا ایک ایسا سائنسی راز بتا رہا تھا جسے آج کی جدید دنیا نے سپر کمپیوٹرز کی مدد سے بڑی مشکل سے دریافت کیا ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ یہ ایک دن کس کا ہے؟ اس راز کی چابی چھپی ہے ہماری زمینی گنتی، روشنی کی رفتار اور فزکس کے کوانٹم لیول میں۔ آئیے اب ذرا وقت کو ناپنے کے اس زمینی پیمانے کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ وقت کام کیسے کرتا ہے۔ اس راز کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے ہمیں پہلے دو انتہائی بنیادی باتیں سمجھنی ہوں گی۔ پہلی یہ کہ ہم انسان اس وقت کو ناپتے کیسے ہیں، اور دوسری جو سب سے اہم ہے، کیا اس کائنات میں کوئی ایسی جگہ یا کوئی ایسی رفتار موجود ہے جہاں جا کر وقت مکمل طور پر رک جاتا ہے؟ آئیے پہلے اپنی کلائی پر بندھی گھڑیوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے یہ کیلنڈر کیسے بنایا؟ جواب بہت ہی سادہ ہے۔ زمینی سطح پر ہم نے وقت کو اپنی سہولت کے لیے ایک بہت بڑے پتھر کی حرکت کے ساتھ باندھ دیا ہے، اور وہ پتھر کیا ہے؟ ہماری اپنی زمین۔ یہ زمین لٹو کی طرح اپنے محور پر گول گھومتی ہے، تو ہم انسان کہتے ہیں لیجیے جناب 24 گھنٹے ہو گئے، آج کا دن ختم۔ اور جب یہی زمین چلتے چلتے سورج کے گرد اپنا ایک لمبا چکر پورا کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر، 1 سال مکمل ہو گیا۔ یعنی ذرا غور کریں، زمین پر ہمارا یہ وقت کوئی آزاد چیز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف چیزوں کے ہلنے اور ان کی رفتار کا نام ہے۔ لیکن ذرا زمین کے اس چھوٹے سے خول سے نکل کر سوچے، کاسمک لیول پر، یعنی اس وسیع کائنات میں جا کر ہمارے وقت کا یہ سارا زمینی پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کائنات میں وقت کوئی لوہے کا سخت سکیل نہیں ہے کہ آپ جہاں بھی چاہے 1 انچ ہمیشہ 1 انچ رہے گا، نہیں۔ وقت تو ایک ربر بینڈ کی طرح ہے، یہ ایک فزیکل ڈائمنشن ہے جو کھنچتی ہے اور سکڑتی ہے۔ جہاں کشش ثقل یعنی گریوٹی بہت زیادہ ہوگی یا جہاں آپ کے چلنے کی رفتار بہت تیز ہوگی، وہاں وقت اتنے عجیب طریقے سے بدلے گا کہ آپ کا دماغ سن ہو جائے گا۔ اور جب ہم کائنات کی سب سے چھوٹی دنیا یعنی کوانٹم لیول پر جاتے ہیں تو وہاں تو وقت کا تصور ہی بالکل پاگل کر دینے والا ہے۔ وہاں وقت اس طرح بالکل نہیں گزرتا جیسے ہم اپنی گھڑیوں پر محسوس کرتے ہیں۔ وقت کے اس ربڑ کی طرح کھنچنے اور سکڑنے کے راز کو دنیا کے سامنے سب سے پہلے جس انسان نے بہت سادگی اور خوبصورتی سے کھول کر رکھا، وہ تھے پچھلی صدی کے سب سے ذہین انسان، البرٹ آئنسٹائن۔ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی میں دنیا کو ایک ایسی بات بتائی جس نے سائنس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ انہوں نے ایک سادہ سا قانون دیا تھا، وقت سب کے لیے ایک جیسا نہیں گزرتا، بلکہ آپ کی رفتار یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ پر وقت کتنا گزرے گا۔ آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ جو آپ کی رفتار بڑھتی جائے گی، آپ کے لیے وقت سست ہوتا جائے گا، اور اگر آپ تیز ہوتے ہوتے کسی طرح روشنی کی رفتار یعنی اسپیڈ آف لائٹ تک پہنچ جائے تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ کے لیے وقت مکمل طور پر 0 ہو جائے گا، یعنی وقت رک جائے گا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز،
وقت کی قید سے بالکل آزاد ہو چکی ہوگی، وہ وقت سے ماوراء یعنی بیونڈ ٹائم ہو گئی ہوگی۔ اب اس پر ماضی، حال یا مستقبل کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، وہ اسپیس ٹائم کے اس جال سے باہر نکل چکی ہوگی۔ اسے ایک حیران کن مثال سے سمجھتے ہیں۔ فوٹون کو تو آپ جانتے ہوں گے، یہ روشنی کا ایک ذرہ ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک فوٹون جو آج سے 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ کے وقت پیدا ہوا، وہ پورے 13 ارب سال کا لمبا سفر طے کر کے آج رات آپ کی آنکھ سے ٹکراتا ہے۔ ہم انسانوں کی گھڑی کے حساب سے اس ذرے کو ہم تک پہنچنے میں اربوں سال لگ گئے، لیکن اگر آپ اس فوٹون سے پوچھیں کہ تم پر کتنا وقت گزرا، تو کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ اس فوٹون کے لیے وقت کا 1 ملی سیکنڈ بھی نہیں گزرا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہے۔ اس کے لیے وقت پیدا ہوتے ہی رک جاتا ہے۔ روشنی کے لیے وقت کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، وہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ اب ذرا گہری سانس لیں اور ان تمام کڑیوں کو آپس میں جوڑیں۔ ایک طرف سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ روشنی کی رفتار پر وقت رک جاتا ہے اور زیرو ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف قرآن کریم 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم اور سنسنی خیز حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ذرا گہری سانس لیں اور اپنے ذہن کو پوری طرح حاضر رکھیں۔ ہم نے ابھی تک یہ سمجھا کہ سائنس اور آئنسٹائن کے مطابق اگر کوئی چیز روشنی کی رفتار سپیڈ آف لائٹ تک پہنچ جائے تو اس کے لیے وقت بالکل صفر، زیرو ہو جاتا ہے، وقت رک جاتا ہے، اور وہ چیز وقت کے دائرے سے ماوراء یعنی بیونڈ ٹائم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک کی ایک آیت نے باقاعدہ سائنسی اور میتھمیٹیکل ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کر دیا تھا کہ خدا وقت کی قید سے مکمل طور پر باہر ہے اور سپیڈ آف لائٹ کیا ہے؟ آپ کو یہ جان کر شاید سب سے بڑا جھٹکا لگے گا کہ یہ بالکل وہی آیت ہے، جی ہاں، بالکل وہی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5، جسے پڑھ کر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید خدا پر بھی وقت گزرتا ہے، یا نعوذ باللہ خدا بھی وقت کا محتاج ہے۔ دراصل وہی آیت خدا کے وقت سے ماوراء یعنی بیونڈ ٹائم ہونے کا کائنات کا سب سے بڑا سائنسی ثبوت ہے۔ لیکن آخر کیسے؟ ایک آیت جو بظاہر خود کہہ رہی ہے کہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، وہ بھلا یہ کیسے ثابت کر سکتی ہے کہ خدا پر وقت گزرتا ہی نہیں؟ یہی تو کمال ہے۔ قرآن پاک نے یہ بات صرف فلسفے یا کسی زبانی دعوے کی حد تک نہیں گئی، بلکہ باقاعدہ فزکس اور سائنس کی زبان میں اسے ثابت کیا ہے، اور کائنات کی رفتار کا یہ سب سے بڑا ثبوت سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں چھپا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کے جو معاملات یا احکامات خدا کی طرف اوپر جاتے ہیں، وہ ایک ایسے دن میں طے پاتے ہیں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر۔ آئیے اسے سائنسی راز کو بالکل عام اور سادہ سی زبان میں کھولتے ہیں۔ قرآن پاک نے ایک بہت خاص لفظ استعمال کیا، مما تعدون، یعنی اس گنتی کے مطابق جو تم گنتے ہو۔ اب ذرا سوچیں کہ 1400 سال پہلے عرب کے لوگ اور آج بھی ہم مسلمان اپنے سال اور مہینے کیسے گنتے ہیں؟ ہم سورج سے نہیں بلکہ چاند سے اپنا کیلنڈر بناتے ہیں، جسے لیونر کیلنڈر کہتے ہیں۔ ہمارا ایک مہینہ کب پورا ہوتا ہے؟ جب چاند زمین کے گرد اپنا ایک چکر یعنی آربٹ پورا کر لیتا ہے۔ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے، یعنی ایک سال میں چاند زمین کے 12 چکر لگاتا ہے۔ تو ذرا سیدھا سا ریاضی کا حساب لگائیں۔ اگر ایک سال میں چاند 12 چکر لگاتا ہے تو 1000 سال میں کتنے چکر لگائے گا؟ بالکل ٹھیک، 12 کو 1000 سے ضرب دیں تو جواب آتا ہے 12000 چکر، یعنی 12,000 لیونر آربٹس۔ یعنی قرآن کریم ہمیں بالکل واضح الفاظ میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ایک دن میں کائنات کا جتنا فاصلہ، جتنا ڈسٹنس طے کرتا ہے، انسان اسی فاصلے کو چاند کے 12000 چکروں سے ناپتا ہے۔ اب ہمارا اگلا قدم یہ ہے کہ ہم یہ ناپے کہ چاند ان 12000 چکروں میں ٹوٹل کتنے کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ اسے ناپنے کا طریقہ بہت دلچسپ ہے۔ فرض کریں چاند زمین کے گرد گول گول گھومنے کی بجائے ایک سیدھی سڑک پر چل رہا ہے، لیکن یہاں آپ مجھ سے ایک سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ ہم چاند کے اس گول چکر کو ناپنے کی بجائے
اسے سیدھا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب چھپا ہے فزکس کے ایک بہت ہی بنیادی اصول میں، جسے فریم آف ریفرنس کہتے ہیں۔ روشنی خلا یعنی ویکیوم میں سیدھی لکیر میں سفر کرتی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا پہلا اصول یہ ہے کہ روشنی کی رفتار کا کسی بھی چیز کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں چیزوں کا ٹریک بالکل سیدھا ہو۔ فزکس کی زبان میں اسے انرشیل فریم آف ریفرنس کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا سیدھا راستہ جس پر کسی قسم کی کشش ثقل یعنی گریوٹی کا دباؤ نہ ہو۔ جیسے ہی ہم گریوٹی کو نکالتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے ایک گول لپٹی ہوئی رسی کو کینچی سے کاٹ کر بالکل سیدھا بچھا دیا ہو تاکہ آپ اسے انچی ٹیپ سے ناپ سکیں۔ اب جب یہ سڑک بالکل سیدھی بچھ گئی ہے تو ہم ناپتے ہیں کہ چاند اپنے 1 مہینے کے چکر میں سیدھی سڑک پر ٹوٹل کتنا فاصلہ طے کرتا ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چاند کے ایک مدار کی آربٹ کی اوسط لمبائی تقریباً 21,58,000 کلومیٹر ہے، یعنی 2.15 ملین کلومیٹر بنتی ہے۔ یاد رکھیں یہ صرف ایک چکر کا فاصلہ ہے، اور قرآن کریم نے ہمیں کیا بتایا؟ 1,000 سال کا فاصلہ، یعنی 12,000 چکر۔ تو اب آپ اپنا کیلکولیٹر اٹھائیں اور اس ایک چکر کے فاصلے کو 12,000 سے ضرب دیں۔ جب ہم ماڈرن فزکس اور دنیا کے جدید ترین سپر کمپیوٹرز کی مدد سے اس 12,000 چکروں کے سفر کا ٹوٹل حساب لگاتے ہیں تو وہ ہمیں ایک ایگزیکٹ نمبر دیتے ہیں۔ وہ نمبر کیا ہے؟ وہ نمبر ہے تقریباً 25.90 بلین کلومیٹر، 25 ارب 90 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ۔ اب اس 25.90 بلین کلومیٹر کے پہاڑ جیسے نمبر کو اپنے ذہن میں ضرور فکس کر لیں۔ یہ تو ہو گیا چاند کے برابر 1000 سال کا حساب۔ اب ہم چاند کو یعنی یہی چھوڑتے ہیں اور کائنات کی سب سے تیز ترین چیز یعنی روشنی، لائٹ کو میدان میں لاتے ہیں، اس کا حساب لگاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روشنی 1 سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ یہ اتنی تیز ہے کہ ایک پلک جھپکائیں اور یہ زمین کے گرد 7 چکر لگا لے گی۔ اب ذرا اس روشنی سے کہتے ہیں کہ تم 1 سیکنڈ میں نہیں، 1 منٹ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، بلکہ پورے ایک دن یعنی 24 گھنٹے تک لگاتار سفر کرو۔ آئیے حساب لگاتے ہیں۔ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، اسے 60 سے ضرب دی تو 1 منٹ کا فاصلہ ہوگا، پھر 60 سے ضرب دیں تو 1 گھنٹے کا فاصلہ ہوگا، اور پھر 24 سے ضرب دیں تو پورے ایک دن یعنی 24 گھنٹے کا فاصلہ نکل آئے گا۔ جب ہم کیلکولیٹر پر یہ سارا حساب لگاتے ہیں اور روشنی کے پورے 24 گھنٹے کا سفر ناپتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ اسکرین پر جواب کیا آتا ہے؟ جواب آتا ہے بالکل ایگزیکٹ 25.90 بلین کلومیٹر۔ جی ہاں، وہی 25 ارب 90 کروڑ کلومیٹر۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکے، گہری سانس لیں اور سوچے کہ ابھی کیا ثابت ہوا۔ چاند 1000 قمری سال میں جتنا لمبا اور تھکا دینے والا سفر کرتی ہے، روشنی بالکل وہی فاصلہ صرف اور صرف 1 دن میں طے کر لیتی ہے۔ قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے، جب نہ کوئی ٹیلیسکوپ تھی اور نہ کوئی سپر کمپیوٹر، بالکل یہی تو کہا تھا۔ ایک دن جو تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ کوئی پرانے زمانے کی دیومالائی کہانی نہیں یا کوئی فرضی محاورہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دراصل 1400 سال پہلے ان سادہ انسانوں کو انہی کے کیلنڈر کی زبان میں روشنی کی رفتار، سپیڈ آف لائٹ کا ایگزیکٹ اور پرفیکٹ فارمولا سمجھا رہے تھے۔ اور یہیں پر آ کر، بالکل اسی مقام پر آ کر، ہمارا وہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا سوال جس نے ہمارے دماغوں میں ایک الجھن پیدا کر رکھی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا ہے۔ سوال کیا تھا؟ کیا خدا وقت کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور قرآن کریم نے اس آیت میں روشنی کی رفتار کا حساب ہی کیوں دیا؟ ذرا اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائیں اور یاد کریں، ہم نے تھوڑی دیر پہلے البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری میں کیا سمجھا تھا؟ ہم نے ایک بہت سادہ سا قانون سمجھا تھا۔ ایک کائنات میں جب کوئی بھی چیز تیز ہوتے ہوتے روشنی کی رفتار کو چھو لیتی ہے تو اس کے لیے وقت بالکل 0 ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے وقت کی گھڑی رک جاتی ہے۔ وہ چیز اس کائنات کے ٹائم کے جال سے بالکل باہر نکل جاتی ہے اور وقت سے بالکل ماورا یعنی بیونڈ ٹائم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ ابھی کیا ثابت ہوا۔ چاند 1000 قمری سال میں جتنا لمبا سفر کرتا ہے، روشنی بالکل وہی فاصلہ صرف 1 دن میں طے کر لیتی ہے۔
اللہ تعالیٰ دراصل 1400 سال پہلے انسانوں کو روشنی کی رفتار سپیڈ آف لائٹ کا ایگزیکٹ فارمولہ سمجھا رہا تھا، اور یہیں پر ہماری آج کی بحث ایک شاندار نتیجے پر پہنچتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سورہ سجدہ میں 1000 سال اور ایک دن کا جو ذکر ہے وہ دراصل روشنی کی رفتار کا فارمولہ ہے، اور آئنسٹائن کی فزکس کہتی ہے کہ جو چیز روشنی کی رفتار پر ہو اس کے لیے وقت 0 ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم سائنسی طور پر یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جس رفتار پر چلتا ہے وہاں وقت کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی خدا اور اس کا نظام وقت کے کسی شکنجے میں قید نہیں ہے، وہ وقت سے مکمل طور پر ماورا ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام تر تعصبات کو، اپنی تمام الجھنوں کو ایک طرف رکھ دیں اور بالکل ٹھنڈے دماغ سے اپنے ضمیر سے، اپنے آپ سے صرف یہ چند سوالات پوچھیں۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں آنے والی ایک کتاب کو روشنی کی بالکل درست رفتار ایگزیکٹ سپیڈ آف لائٹ کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟ اس کتاب کو یہ کیسے معلوم تھا کہ چاند اپنے 1000 قمری سالوں میں بالکل ایگزیکٹ وہی فاصلہ طے کرتا ہے جو روشنی صرف ایک دن میں ناپ لیتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اس کتاب کو صدیوں پہلے یہ کائنات کا سب سے بڑا راز کیسے پتا تھا کہ جب آپ روشنی کی رفتار پر سفر کرتے ہیں تو آپ وقت کی قید اور سپیس اینڈ ٹائم کی زنجیروں شیکلز آف ٹائم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں؟ کیا 7ویں صدی کے عرب میں کوئی سپر کمپیوٹر تھا؟ کیا ان کے پاس کوئی کوانٹم فزکس کی لیبارٹری تھی؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ عقل اور منطق رکھتے ہیں تو یہ ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں، کوئی دلیل نہیں بچتی کہ یہ علم، یہ پیچیدہ ریاضی اور یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ناممکن ہے، سوائے اس کے کہ یہ کلام صرف اور صرف اسی ایک سچے خالق، the one true creator کا ہے، جس نے اس روشنی کو، اس وقت کو اور اس پوری کائنات کو اپنے ارادے سے تخلیق کیا تھا۔ وہ ذات جو خود اس وقت اور زمان و مکان کی ہر قید سے آزاد ہے۔ جب آپ اگلی بار رات کو آسمان کی طرف دیکھیں گے تو یہ ضرور سوچئے کہ یہ کائنات صرف مادے کا ڈھیر نہیں ہے، یہ سچے خالق کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے، اور ہم سے صرف ایک ہی چیز مانگتا ہے، غور و فکر۔ آج بھی یہ بات آپ کو بیان کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں آج بھی، میرا دل گھبرا جاتا ہے کہ اتنی زبردست انفارمیشن کیسے آ سکتی ہے، ورنہ میں اسے 1000 بار پڑھ چکا ہوں۔ ہر دفعہ میں حیران رہ جاتا ہوں، اور یہ انفارمیشن جو آپ تک پہنچی ہے یہ آپ پر ابھی ذمہ داری ہے، اسے آگے پہنچانا ہے۔ شاید کسی کی الجھن حل ہو سکے، شاید کوئی لوٹ کے آ سکے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ اب اس پیغام کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔